بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی بالکل ہے. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ کوئی سوال تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ان تمام ناسبیوں کے خلاف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح لکھا ہے. ہاں اس سے مراد آپ وہ ولی اگر لے رہے ہیں جو کپڑے اتار کے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے نہ آپ کو دین ٹھیک بتایا اور آپ انہیں ولی مان رہے ہیں, تو اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کیا. اور دوسرا یہ حدیث یاد ہی ہے, اس کو پورا پڑھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے. یہ تو سٹارٹ ہی نماز روزے سے شروع ہوتی ہے حدیث. یہ بخاری کی حدیث حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض پر پابندی اختیار نہ کر لے, اور نوافل پہ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے میں اسے اپنا قریب کر لیتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فزیکلی نہیں, مراد یہ کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر میری اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں. اس میں میری کافی تفصیلی ویڈیو ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. پھر اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور جب مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد فرماتا ہوں, دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. ان مانو وہ اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہتا ہے. وہ خود کوئی ٹارزن نہیں بن جاتا, کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, گاڈ اورینٹڈ رہتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے بالکل. لیکن پہلے یہ چیز طے کرنی ہوگی کہ وہ نیک بندے ہے کون. مثلا اگر یہ پرچی بریلوی کو لکھ کے بھیج رہا ہے نا, اسے کہ بالکل جی جو لوگ بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں نا اللہ کا اعلان جنگ ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں اور اگر یہ پرچی لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے اسے کہ بالکل جو بھی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں اوتے نہیں آتے تیرے ہیں نا, تو سارے ہی ایک دوسرے کو مان رہے ہیں. تو پہلے ولی تو ڈیفائن کریں. جب آپ یہ چلیں گے تو پھر ولی پھر کون بچے گا؟ انبیاء کرام, اہل البیت اور صحابہ. بس اگے پھر کام ہی پیا ہوا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع کیا گیا جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا اور کفر کیا جا رہا. بالکل. کیا اس آیت کا مصداق بریلوی دیوبندی وغیرہ کی محافل بھی ہیں جیسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ یارا وہ مذاق تو نہیں اڑا رہے ہوتے, مذاق اڑ رہا ہوتا ہے, اڑا نہیں رہے ہوتے. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. وہ اس نیت سے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں. بس ان کو گیون سرکمسٹانسز میں بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے. جب ان کو بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے تو وہاں پر آپ بیٹھیں, علم حاصل کریں, آپ کو مزید یقین آئے کہ جو میں رونا روتا ہوں معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یعنی خطرناک ہے. تو باقی وہ مذاق نہیں اڑا رہے. اس طریقے سے کوئی ضعیف حدیث بیان کر دیتا ہے, کوئی جھوٹی روایت بیان کر دیتا ہے, وہ دین کا مذاق اڑ رہا ضرور ہے اس کی وجہ سے, لیکن وہ مذاق نہیں اڑا رہے, وہ اسے دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں. جبکہ یہ آیات کافروں کے کانٹیکسٹ میں تھی, وہ تو اسپیسیفکلی اللہ اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ سورۃ المائدہ میں بھی آیا, سورہ نساء میں بھی, کہ جتنی دیر وہ یہ کام کر رہے ہیں اتنی دیر آپ وہاں سے اٹھ جائیں. آپ ادھر بیٹھیں بھی نہ, ورنہ آپ ان میں شمار ہوں گے. یعنی تقیۃً بھی آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں. آپ کا تقیہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے اٹھ جائیں. ویسے تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اگر تقیہ بھی کرنا ہے تو آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں, ورنہ آپ ان میں شمار ہو جائیں گے. اسی وجہ سے میں علماء کو کہتا ہوں کہ جب تم بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشریات کر رہے ہوتے ہو نا, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے, چاہے تم اسے دل میں برا جان کے بیٹھے ہو, تقیتاً بیٹھے ہو, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ایڈے بڑے مولانا صاحب اینج کر کے گلاں پہ کر دینے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا چاہے اینج کر کے کرن چاہے اینج کر کے کرن, مولوی کا کام بھی نہیں ہے کہ جا کے کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے. اس سے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے مخالفین ان چیزوں کو کیسے کیش کرواتے ہیں. دیکھیں نا طارق جمیل صاحب پچھلے چند سالوں کے اندر کس طرح ان کا گراف گرا ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں.
اسی لیے ہم نے پہلے دن سے 3 چیزوں کے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اپنی اکیڈمی میں. اللہ کے فضل سے 14 سال ہو گئے. 3 چیزیں: عورت، شہرت، دولت. کوئی چندہ بک نہیں بھائی، کوئی عورت کی انوالومنٹ نہیں ہے اس دعوت کے کام میں. جو کچھ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. کوئی انٹریکشن نہ فزیکل ہے نہ ٹیلی فون کے اوپر. اور شہرت والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جا کے جلسے کرتے رہے اور اپنے ہاتھ چمواتے رہے اور یہ کرتے رہے. نہیں، جس نے آنا ادھر آئے جی. بالکل مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی ہے. ہاں جی، یا تو ہم گوشہ نشینی اختیار کریں گے یا پھر صفین لڑیں گے آپ کے ساتھ.